بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عین اور غین۔ جب یہ کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی آواز کیسی ہوتی ہے اور ان کی شکل کیسی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ سبق کے اندر دیکھ سکتے ہیں یہ عین ہے اور اس کے ساتھ ملا ہوا ہے الف۔ جب عین کے ساتھ الف ملا ہے تو اس کی شکل بدل گئی ہے، اور جب عین کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کی آواز بھی بدل جائے گی۔ یہ پڑھا جائے گا آ۔ یہ عین ہے اور یہ با ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اب۔ یہ عین ہے اور یہ با ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عیب۔ یہ عین ہے اور یہ با ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عب۔ یہ عین ہے اور یہ جیم ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عج۔ یہ عین ہے اور یہ جیم ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عج۔ یہ عین ہے اور یہ جیم ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عج۔ یہ غین ہے اور یہ دال ہے، غین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غد۔ یہ غین ہے اور یہ دال ہے، غین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غد۔ یہ غین ہے اور یہ دال ہے، غین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا گد۔ یہ غین ہے اور یہ را ہے، غین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غر۔ یہ غین ہے اور یہ را ہے، غین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غیر۔ یہ غین ہے اور یہ را ہے، غین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غر۔ یہ غین ہے اور یہ شین ہے، غین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غش۔ یہ غین ہے اور یہ شین ہے، غین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غش۔ یہ غین ہے اور یہ شین ہے، غین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غش۔ یہ عین ہے اور یہ سواد ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عس۔ یہ عین ہے اور یہ سواد ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عیس۔ یہ عین ہے اور یہ سواد ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عس۔ یہ عین ہے اور یہ طوا ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عط۔ یہ عین ہے اور یہ طوا ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عط۔ یہ عین ہے اور یہ طوا ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عط۔ یہ عین ہے اور یہ فا ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عف۔ یہ عین ہے اور یہ فا ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عف۔ یہ عین ہے اور یہ فا ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عف۔ یہ عین ہے اور یہ کاف ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اک۔ یہ عین ہے اور یہ کاف ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عق۔ یہ عین ہے اور یہ کاف ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اک۔ یہ غین ہے اور یہ لام ہے، غین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غل۔ یہ غین ہے اور یہ لام ہے، غین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غل۔ یہ غین ہے اور یہ لام ہے، غین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا غل۔ یہ عین ہے اور یہ میم ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عم۔ یہ عین ہے اور یہ میم ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عم۔ یہ عین ہے اور یہ میم ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عم۔ یہ عین ہے اور یہ نون ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عن۔ یہ عین ہے اور یہ نون ہے، عین کے نیچے ہے زیر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عین۔ یہ عین ہے اور یہ نون ہے، عین کے اوپر ہے پیش۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا عن۔ یہ عین ہے اور یہ ہا ہے، عین کے اوپر ہے زبر۔ جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا آہ۔
یہ عین ہے اور یہ ہا ہے، عین کے نیچے ہے زیر، جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا ایح۔ یہ عین ہے اور یہ ہا ہے، عین کے اوپر ہے پیش، جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پڑھا جائے گا اوہ۔ آپ نے یہاں پر اس سبق کے اندر ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ جب عین اور غین کسی دوسرے حرف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی آواز بھی بدل جاتی ہے اور ان کی شکل بھی بدل جاتی ہے۔ یہاں پر عین الف کے ساتھ ملا ہے تو اس کی جب ہم اس کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اس کی آواز بھی بدل جائے گی، اور اس کی جب یہ عین الف کے ساتھ ملا ہے تو اس کی شکل بھی بدل گئی ہے۔